جو جامع الترمذی کے اندر حدیث نمبر 2457 کے اندر موجود ہے۔ پتے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث کو جس بندے نے روایت کیا ہے ان میں سے ہر ایک بندہ ایک نمبر کا ایماندار اور ایک نمبر کا سکھ آدمی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث اصول محدثین پر بالکل صحیح حدیث ہے، ذرا برابر بھی اس کے اندر ضعف والی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب رات کے 3 حصے گزر جاتے تو پھر جاگ جاتے، لوگوں سے کہتے اذکر اللہ اذکر اللہ، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے بھی چاہا کہ کوئی وظیفہ میں بھی کر لوں، تو اے اللہ کے نبی اگر میں آپ پر درود پڑھا کروں تو کتنا وقت مقرر کروں؟ پوری رات ہے تو کتنا وقت سپینڈ کیا کروں آپ پر درود پڑھنے میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا چاہے کر لو۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی رات کے تو 4 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، ایک حصہ مقرر تو کر دیا، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو فائدہ تمہارا ہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی رات کے 4 حصے ہوتے ہیں، میں رات کے 2 حصے آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ ابی بن کعب کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اور اضافہ کر لو تو فائدہ تمہارا ہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی رات کے 4 حصے ہوتے ہیں، میں رات کے 3 حصے پورے 3 حصے آپ پر درود پڑھنے کے لیے سپینڈ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فائدہ تو تمہارا ہے، اگر بڑھا لو تو پھر بھی تمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی میں پوری رات تم پر درود پڑھا کروں، پوری رات درود و سلام میں سپینڈ کیا کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی بن کعب یہ پوری رات درود پڑھنا، مجھ پر سلام پڑھنا، یہ تمہارے غموں کے لیے اور تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث سے 2 باتیں اور بھی سامنے آئی۔ اللہ کے رسول نے تو شروع میں کیا کہا تھا؟ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور یہ اللہ کے بندے پوری رات درود پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا اصل میں ذکر خدا ہی ہے۔ اللہ کے ذکر سے رسول اللہ کا ذکر تم جدا نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں یہ کنجی سکر کی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ کا ذکر نہ کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، جیوز جس کو کہتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، یہودی ایسا فرقہ ہے جو اللہ کو اللہ مانتے تھے لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ صحابی پوری رات درود پڑھنے کے لیے مقرر کر رہے ہیں، اور یہاں آج اذان سے پہلے درود پڑھ لو 1 مرتبہ تو لوگ بندوقیں اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں پڑھا؟ وہاں عشاء سے لے کر فجر تک درود پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کا سبب اور وسیلہ ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا